GN میں سچ کی ہوئی تلاش میں خوش آمدید۔ تمام اہل وطن کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہمارے ساتھ نامور سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج بھی ہیں، شیر افضل خان مروت صاحب موجود ہیں۔ شیر افضل صاحب بہت بہت شکریہ عید کے پرمسرت موقع پہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آپ کو آپ کی آمد پہ آپ کا مشکور ہوں۔ آپ کو، آپ کے چینل کے سامعین کو اور تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ مروت صاحب، پاکستانی جاننا چاہتے ہیں کہ بطور وکیل آپ کی کافی ساری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو عید کا آپ روز کیسے گزارتے ہیں پاکستانی اس حوالے سے، اور آپ کے جو چاہنے والے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ عید کے دن کیا کیا مصروفیات ان کی ہوتی ہیں، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ عید کے دن تو جب حلقے میں ہوتا ہوں، کیونکہ اس سال جو ہے حکام نے کہا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور یقینی طور پہ حالات بڑے خراب ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ نہ آئیں۔ تو مجھے میرے جو لوگ ہیں، قریبی لوگ، میرے قبیلے کے لوگ، انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے مجھے نہیں جانا چاہیے۔ تو اس سال میں نہیں گیا ہوں۔ جب اپنے حلقے میں ہوتا ہوں تو پھر تو عوام جو ہیں ان کا ایک ہجوم ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز و اقارب، قبیلے کے لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور پورے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ عید ملنے آتے ہیں، اور مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ عید کا پہلا دن جو ہے، دوسرا اور تیسرا دن، اس میں ہماری روایات کے مطابق بڑی ہماری فیسٹیویٹیز ہوتی ہے، چرماری ہوتی ہیں، یعنی ہم نشانہ بازی کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس سال جو ہے اب میں اسلام آباد رہ گیا ہوں، تو اسلام آباد کی وجہ سے جو ہے میری میڈیا کے لوگوں کے ساتھ عید ہو گئی ہے، اور بچے ہیں، اور باقی میری عادت نہیں ہے میں عید کے دن نہ فونے کرتا ہوں کسی کو، نہ عید مبارکباد کے معاملے میں مجھے جو ٹیکسٹ آ جاتے ہیں، میسیجز، ان سب کا ایک ہی میں فیس بک اور ٹویٹر پہ میسیج لگا کے سب کو جواب دے دیتا ہوں۔ مطلب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جانے کے بعد عوام میں آپ جاتے ہیں تو عوام کا کیا ریئیکٹ ہوتا ہے؟ کیا عوام کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ عوام کیا کہتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں عوام کی؟ کیا سوچ؟ عوام کیا سوچتے ہیں یہ بھی اگر ہم ہی سوچیں گے تو پھر عوام کے پاس سوچنے کے لیے کیا رہے گا، تو لہٰذا یہ سوچنا ہم ان پہ چھوڑتے ہیں۔ مطلب یہ بتائیں کہ میٹھے میں روایتی جو ہے وہ شیر خورمہ ہی چلتا ہے یا پھر کچھ اور چیزیں چلتی ہیں، خاص طور آپ کے قبیلے میں عید کے موقع پر؟ میٹھا جو ہے ویسے ہی پٹھان میٹھے کو پسند کرتے ہیں، اور میں ڈائبیٹک ہوں تو اس وجہ سے میٹھا ویسے اچھا تو لگتا ہے لیکن بہت کم استعمال کرتا ہوں۔ عید میں ہمارا اپنا ایک حلوہ ہوتا ہے، دودھی حلوہ، وہ کھا کے ہم مطلب انجوائے کرتے ہیں۔ شادی کو اتنے سال بیت گئے ہیں تو کیا سسرال جانا مست ہوتا ہے عید میں، یا سسرال میں آپ نہیں جاتے؟ شاہ دھری گیا ہوں۔ تو آپ عیدی دینے میں مطلب سخی ہیں، عیدی کن کن میں تقسیم کرتے ہیں؟ بہت زیادہ عید کے معاملے میں، خیرات اور صدقے کے معاملے میں، خصوصاً رمضان میں دل کھول کے خرچ کرتا ہوں اپنے خاندان کے تمام بچوں کو، جوانوں کو، نوجوان، خواتین، مرد، سب کو، اور اس کے علاوہ جتنے یہ غربا مساکین آتے ہیں عید ملنے کے لیے، ان سب کو میں عید دیتا ہوں اور دل کھول کے دیتا ہوں۔ مطلب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ اگر وہ عید کے موقع پر نہ ملے تو آپ کا کھانا بے ذائقہ سا ہوتا ہے؟ مجھے تو خیر ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، میں مطلب ہے کہ کچی روٹی جو ہیں وہ اسے بھی گزارا چلا سکتا ہوں۔ جب میں جیل میں ہوتا ہوں تو لوگوں کو یہ پرابلم ہوگا، لیکن مجھے جیل کا کھانا بھی اچھا لگتا ہے۔ میں کھانے میں اتنا زیادہ چوزی نہیں ہوں، بس جو بھی اللہ کا رزق ہے، جو بھی سامنے رکھ دے میں کھا لیتا ہوں۔ اس عید میں بھی اور پچھلے سال کی عید میں بھی عمران خان صاحب کی جو عید ہے وہ جیل میں گزری ہے، تو بطور وکیل اور بطور آپ کا ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بھی تھا، آپ ان کے مشکل وقت کے ساتھی تھے، آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا وہ اب عید کیونکہ اب گزر رہی ہے تو پھر عید کے بعد کوئی طریق وغیرہ آپ کے خیال میں چلنے جا رہی ہے ان کو رہا کرنے کے حوالے سے؟ خان صاحب کے ساتھ تو میرا تعلق ابھی بھی ہے، تھا، نہیں ہے اور رہے گا، اور ابھی خان اور ہم تو ملے ہی نہیں ہیں۔ جہاں تک خان صاحب کی عید کا تعلق ہے، بے گناہ اس قوم کی ایک حقیقی آزادی کے لیے اور اس قوم میں جو شعور اجاگر اور پیدا کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 2 سالوں سے پابند سلاسل ہیں، اور تاریخ میں وہی لوگ عظمت کی مینار کھڑے کر دیتے ہیں جو قوم کے لیے
ذاتی قربانیاں دیتے ہیں، خان قربانی دے رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرے حصے کا تعلق ہے، احتجاج جو ہیں وہ تو بڑی توقعات تھی ہماری کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی ہیں کل کہ جی وہ تو کوئی زمین گرم نہیں ہوگی، کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ یہ بات اگر درست ہے تو بڑی مایوسی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اور دیگر ذمہ داران کو اس حوالے سے عوام کو آگاہ کرنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی ورکرز کی نظریں جو ہیں وہ تو احتجاج پہ ہیں، وہ تو منتظر ہیں کہ عید کے بعد احتجاج جو ہے ہوگا۔ لیکن میرے اندیشے درست ثابت ہو رہے ہیں، انہوں نے تو عید تک کبھی انتظار نہیں کیا اور سرے سے یہ بہانہ بنا دیا کہ احتجاج تو سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ مرزا صاحب یہ بتائیں کہ کچھ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق کچھ لوگوں کے لیے جو عید ہوتی ہے یہ بے معنی ہوتی ہے، تو ان کے لیے کیا پیغام وغیرہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، بے معنی اس لیے ہیں کہ یہ جو وطن جو ہے نا، یہ زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، اور نہیں یہ پاکستان میں لوگوں کے ہجوم کا نام ہے کہیں پر بھی، نہ یہ زمین کے ٹکڑے کا نام ہے، نہ لوگوں کے ہجوم کا نام ہے۔ وطن جس کا نام ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں انسانی وقار جو ہیں وہ محفوظ ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو انسانی وقار پامال سے پامال تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں اس وطن کو اگر بچانا اور سنبھالنا ہے تو انسانی وقار کے تقدس اور اس کی عظمت کو جو ہے ڈیفینڈ کرنا ہے ایٹ آل کاسٹ۔ آپ کا کیا موقف ہے کہ اس عید کے بڑے موقع پر کیا مخالفین کو بھی عید مبارک کہنا چاہیے، ملنا چاہیے، ان کے پاس بھی عید کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، مخالفین کے پاس تو ہمارے ہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اپنے کون ہے مخالف کون ہے۔ یہاں تو وہ ایک کہاوت ہے یا فکر ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک نے آستین میں خنجر چھپایا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی میں بالخصوص اپنے اور پرائیوں کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ میری ذاتی مسئلے میں تو جو مخالف ہیں وہ مجھ پہ مہربان ہو گئے ہیں، کم از کم گالیاں تو نہیں دیتے ہیں۔ یہاں تو اپنوں نے گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور یہ وہ صلہ ہیں جو مجھے دے رہے ہیں۔ جس پارٹی کے لیے میرا گھر گرا، جس پارٹی کے لیے میں نے جیلیں کاٹی، جس پارٹی کے لیے میں نے تکالیف صعوبتیں برداشت کی، جس پارٹی کے لیے میں نے ہر وہ چیز جو ہے جیلی جو ایک لائل ورکر جیل سکتا ہے، اور اب بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرے، اپنوں نے تو ہمیں وہ کہتے ہیں نا مثال بنا دیا ہے، مثال ایک عبرت کی مثال بنا دی ہے خام میں، یا جیل اسی کی وجہ سے۔ پیپل پارٹی، نون اور جے یو آئی کے لوگ جو ہیں وہ کم از کم اچھا تو بول لیتے ہیں ہمارے بارے میں۔ مستقبل میں کیونکہ آپ کی آواز سے سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ فیکس خبریں چلتی رہتی ہیں کہ جی شیخ افضل مروت کسی پارٹی میں جائیں گے، تو مستقبل میں شیخ افضل مروت عمران خان کے ساتھ کیا چھوڑنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں خان بار بار کہہ چکا ہوں نا سردار صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور آپ سمجھے ہمارے دل کے بانکے ہیں، تو یہ بات تو میں بارہ کہہ چکا ہوں نا، بارہ کہہ چکا ہوں کہ ہم خان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، رہیں گے، اور ضرورت پڑے گی پی ٹی آئی کو، اور اسی وقت کا انتظار ہے جب ان کو ضرورت ہوگی تو پھر میں اپنی مطلب کی بات بھی کروں گا جو ان کو سننی بھی ہوگی۔ سر، عید کے اس موقع پر کوئی شعر و شاعری کچھ اگر آپ پڑھنا چاہیں یا کوئی گانا شانا ہمارے ناظرین کے لیے؟ آپ کے لیے ایک شعر کو ضرور ارشاد۔ آپ کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، شعر تو اس طرح ہے نا، ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی۔ کمال کمال، ماشاءاللہ۔ سر، لاسٹ میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام عید کے اس موقع پر کچھ کہنا چاہیں؟ پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے، جتنے بھی آپ کے سامعین ہیں، زندگی تب مشکل ہو جاتی ہے جب زندگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہم اپنا کندھا نہیں دیتے ہیں، اور جب ذمہ داری اور بوجھ کو اٹھانے کے لیے ہم کندھا دے جاتے ہیں تو انسان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو بوجھ اٹھانے کی عادت ڈالو، یہ تکالیف، یہ ایڈورسٹیز، یہ مخالفین، یہ آپ کے راستے میں
کنویں کھودنے والے، گڑھے کھودنے والے، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اپنی زندگی اگر آپ نے جینی ہے مزے سے، شان سے، تمکنت سے، وقار سے، عظمت سے، تو پھر دائیں بائیں اوپر نیچے کسی کی طرف مت دیکھو، اپنے اوپر اعتماد کرو، قدم بڑھاؤ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جی ناظرین، یہ تھے شریف افضل خان مروت صاحب۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو جی کی طرف سے عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔